السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فریحہ مرزا کے قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول زمزمہ کی قسط نمبر 23۔ لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور کلک کر دیجیے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا چلتے ہیں ناول کی قسط کی جانب۔ دنیا میں سب کچھ ممکن ہے سوائے مسٹر امیر احد غازیان اور جزین سے سیدھے جواب کی توقع رکھنے کے۔ نہایت جلے بھنے انداز میں کہا گیا کہ جملہ لارا کو ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کے سامنے اس طرح اس کا نام لینے کی جرات مت کرنا، وہ بہت برا مانتا ہے۔ لارا نے بے اختیار ہنسی روکتے ہوئے اسے تنبیہ کی۔ اس نے کچھ کہے بغیر منہ بنا کر رخ پھیرا۔ مانتا رہے برا۔ کیا ہوا عظیم؟ داشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ابھی وہاں لائبریری میں کچھ کتابیں واپس کرنے آئی تھی اور زمزمہ کو لارا کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر ان کے ساتھ ہی چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہونا کیا ہے؟ گروپ پروجیکٹ ملا ہوا ہے۔ لارا نے تو کسی طرح بورس کے ساتھ مل کر لیا ہے، لیکن جزین، اس کا نام لیتے ہوئے زمزمہ کے چہرے کے تاثرات یوں بگڑے جیسے اس نے کڑوی گولی نگل لی ہو۔ جزین نے کہا ہے کہ ان کے اسائنمنٹ بھی میں بناؤں۔ بندہ پوچھے کہ میں اکیلی کیسے بناؤں؟ اپنے خود کیوں نہیں بناتے؟ پروفیسر نے ہمیں ٹیم ورک کرنے کا کہا تھا۔ مجھے ان کی ہیلپ چاہیے، اور وہ تو مجھ پر ہی روب چھاڑتے پھر رہے ہیں۔ وہ تو جیسے بھری بیٹھی تھی، رکے بغیر ہی بولتی چلی گئی۔ لارا اور داشا ہنسی ضبط کیے اس کی رداد سن رہی تھی۔ اوہ کم آن، جزین کو عادت ہے آرڈر دینے کی، داشا نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تھا۔ پر مجھے ہی کیوں آرڈر دیتے ہیں؟ وہ ضد ہو کر بولی تھی۔ لارا اور داشا نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ تو اب وہی بتا سکتا ہے، داشا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بولی تھی۔ بس آنسو نکلنے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ کل اسائنمنٹ جمع کروانے کی آخری ڈیٹ تھی اور وہ ابھی تک سر پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ اچھا چھوڑو اسائنمنٹ کو، ہو جائے گا پروجیکٹ بھی۔ میں جزین کو جانتی ہوں، وہ صرف تمہیں تنگ کر رہا ہے، وہ تمہاری ہیلپ کرے گا۔ لارا نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بس پریشانی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ عظیم کیفے چلتے ہیں؟ داشا نے باقاعدہ اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے کھڑا کیا۔ وہ بجھے دل سے اپنی چیزیں سمیٹتی کھڑی ہو گئی تھی۔ پاپا میں نے کوئی ریس نہیں لگائی تھی، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس نے کمال ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہوئے اپنے باپ کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ امیر غازیان، مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ عمیر غازیان کی آواز میں برہمی تھی۔ آپ سے کس نے میری شکایت لگائی ہے؟ کسی نے شکایت نہیں لگائی، میرے اپنے بھی سورسز ہیں، انہوں نے اس کی بات کاٹی۔ جزین نے گہری سانس لے کر فون دائیں کان سے بائیں کان پر منتقل کیا۔ بے اختیار اس کی نظر کیفے میں داخل ہوتی زمزمہ پر جا ٹھہری تھی۔ میں سمجھ گیا، آپ کی لاڈلی بھانجی نے شکایت لگائی ہوگی میری۔ وہ زمزمہ کو نظروں کے حصار میں لیتا طنزیہ بولا تھا۔ وہ تو اتنی معصوم بچی ہے، کبھی کوئی شکایت نہیں کرتی۔ عمیر غازیان تو اپنی بھانجی کی تعریف میں ردب لساں تھے۔ اتنی ہی معصوم بچی تھی تو مجھ جیسے شیطان سے کیوں اس کی شادی کروائی آپ نے؟ وہ جل کر کوئلہ ہو رہا تھا، تاکہ وہ تم جیسے شیطان کو دوبارہ انسان بنا سکے۔ وہ اسی کے انداز میں بولے تھے۔ پاپا، وہ جھنجھلا کر چینخ پڑا تھا۔ تم نے اسے تنگ تو نہیں کیا؟ وہ اب احتیاطاً پوچھ رہے تھے۔ آپ کی پھولوں جیسی بھانجی کے قدموں میں ایک کانٹا تک نہیں چبھنے دیا میں نے، اس نے کسی بات پر ہنستے زمزمہ کو دیکھ کر کڑوے لہجے میں کہا۔ ویری گڈ، خیال رکھنا اس کا، عمیر غازیان نے سنجیدگی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ پاپا میری بات، وہ بس شوق سے اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کو تک رہا تھا۔ اتنی جلدی اپنی اولاد کو کون پرایا کرتا ہے؟ 4 دن کی بھانجی کے آگے تو ان کو اپنا بیٹا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جزین جی جان سے جل کر رہ گیا تھا اور غصے سے اس ٹیبل کی جانب بڑھا تھا جہاں زمزمہ اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ایک بات بتاؤ عظیم، لارا نے کافی کا سپ لیتے ہوئے اسے متوجہ کیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے لارا کو دیکھا۔ تم پاکستان سے یہاں تک اکیلی کیسے آ گئی؟ میں نے سنا ہے پاکستان کے لوگ ذرا کنزرویٹو ہوتے ہیں، اس طرح لڑکیوں کو اکیلے آؤٹ آف کنٹری جا کر اسٹڈی کرنے کی پرمیشن مشکل سے ہی ملتی ہے۔ تمہیں کسی نے کچھ نہیں کہا تھا؟ لارا کے انداز میں تجسس تھا۔ کافی کی طرف بڑھا اس کا ہاتھ یکدم رک گیا تھا۔ وہ مجھے آؤٹ آف کنٹری تو کیا، اپنی کنٹری میں بھی نہیں پڑھنے کی اجازت دے رہے تھے۔ وہ کہنا چاہتی تھی، مگر جب بولی تو اسے اپنی ہی آواز اجنبی لگی تھی۔ نہیں، میں اکیلی تو نہیں آئی، بلکہ مجھے تو ایک کانٹریکٹ کے نتیجے میں لایا گیا ہے۔ جملے کا دوسرا حصہ اس نے بے اختیار ضبط کیا تھا۔ ہاں، ہمیں پتہ ہے تم جزین کے ساتھ آئی ہو، بٹ اسی بات کی تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ پاکستان کے لوگ کب سے اتنے براڈ مائنڈڈ ہو گئے کہ اپنی بیٹیوں کو کزن کے ساتھ آؤٹ آف کنٹری پڑھنے بھیج دیں۔ داشا نے جیسے اپنی الجھن بیان کی۔
پاکستان کے لوگ کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو کزن کے ساتھ آؤٹ آف کنٹری پڑھنے نہیں بھیج سکتے۔ وہ یہ سوچ کر ہی ہنس پڑی تھی۔ تو پھر تمہیں کیسے بھیج دیا تمہارے پیرنٹس نے؟ ایگر نے ناک پر پھسلتی اینک پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ میرا کیس ذرا الگ ہے، وہ پراسراریت سے مسکرائی۔ کیا مطلب؟ لارا نے اپنی گھنی بھویں اچکائیں۔ مطلب یہ کہ زیم اور جزین۔ بورس کو نیا انکشاف کرنے ہی والا تھا مگر زمزمہ کی وارننگ دیتی نظروں سے خائف ہو کر چپ ہو گیا۔ کیا کہا؟ زیم اور جزین؟ داشا نے بورس کی ادھوری بات پکڑی۔ کچھ نہیں، میں کہہ رہا تھا کہ زیم اور جزین کزن ہیں۔ جزین کی فیملی ذرا براڈ مائنڈڈ ہے۔ بورس نے جیسے بات بنائی تھی۔ اوہ، لارا، داشا اور ایگر نے بے اختیار سکون کی سانس خارج کی۔ مجھے لگا تھا زیم اور جزین کی پاکستان میں انگیجمنٹ ہو چکی ہوگی، لارا نے قیاس آرائی کی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ بے اختیار جھیم گئی۔ کافی کا بھاپ اڑاتا کپ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ ویسے اس میں حرج کوئی نہیں، تم دونوں پرفیکٹ میچ ہو، داشا نے بھی اسے چھیڑا۔ پرفیکٹ میچ؟ اس نے بے اختیار سر جھٹک کر کافی کا کپ لبوں سے لگایا۔ تمہیں کیسے لوگ پسند ہیں؟ یہ سوال داشا کی جانب سے آیا تھا۔ وہ چند پل خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی تھی، پھر آہستگی سے بولی۔ مجھے وہ لوگ بہت پسند ہیں جو خاموش رہتے ہیں۔ ان کی خاموشی میں ہزاروں بھید چھپے ہوتے ہیں۔ ایک راز ہوتا ہے ان میں، وہ سمندر کے پانی کی طرح گہرے اور ڈھلتی شاموں کی طرح خاموش اور پرسکون ہوتے ہیں۔ اوہ واو، بے اختیار ان سب کے منہ سے نکلا تھا۔ یہ تو تمہارا امیجنیشن ہے۔ تمہیں کیسا لائف پارٹنر چاہیے؟ لارا نے اس سے پوچھا تھا۔ میری پسند کے لڑکے اس دنیا میں نہیں ملتے۔ وہ سر کو دائیں بائیں جنبش دے کر مدھم سا ہنسی۔ ویل، اپنی ٹائپ بتاؤ، تم کس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ ہم ڈھونڈ لیں گے، داشا نے بڑے پرجوش انداز میں ٹیبل بجا کر کہا۔ وہ ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر سوچنے لگی تھی۔ اس کے پاس علم ہونا چاہیے، بہت سارا علم، دین کا، دنیا کا، پھر وہ اس علم پر عمل کرنے والا ہو۔ اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہو۔ وہ مجھے میری غلطیوں پر ٹوکے، وہ میری خوبیوں سے محبت کرے اور میری خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے اور مجھے سمجھائے، اور سب سے بڑھ کر وہ زمزمہ سے محبت کرے۔ اس نے جیسے ایک سحر لپیٹ دیا تھا۔ وہ چاروں سے خاموشی سے تک رہے تھے۔ تو تم کسی اسلامک اسکالر سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ ایگر نے جسے سمجھ کر سر ہلایا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا ایگر۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ شخص کوئی اسلامک اسکالر ہو یا پی ایچ ڈی ہولڈر؟ علم تو سڑک پر بیٹھے انسان کے پاس بھی ہوتا ہے۔ شعور ڈگری نہیں دیتی۔ ایک ان پڑھ انسان بھی اگر دین کا علم رکھتا ہو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہو تو مجھے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے۔ بہت ہی سلجھے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے اس نے ایگر کو اپنی بات کی وضاحت دی تھی۔ وہ بے اختیار لاجواب ہوا تھا۔ احد تمہاری ٹائپ پر پورا اترتا ہے زیم، جزین نہیں۔ احد، اسے ڈھونڈو، وہ تمہیں مل جائے گا۔ بے اختیار بورس نے اردو میں سرگوشی نما آواز میں کہا تھا۔ وہ چونک کر بورس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہا تھا بورس؟ احد کو ڈھونڈو؟ زیم، تمہارا آئیڈیل بہت یونیک ہے، یہ صرف کتابوں میں مل سکتا ہے، ایگر نے سر ہلاتے ہوئے متاثر ہونے والے انداز میں کہا۔ تم جو بھی کہو، تم اور جزین بیسٹ رہو گے، لارا نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ایسا تو ممکن نہیں لارا، میں اتنی بری بھی نہیں ہوں کہ میرا نصیب جزین کے ساتھ پھوٹے۔ یہ کہتے ہوئے وہ یہ بات بھی فراموش کر چکی تھی کہ اس کا نصیب پہلے ہی جزین کے ساتھ پھوٹ چکا تھا۔ آہ پیاری زمزمہ۔ اچھا، تو پھر کس نیک انسان کے ساتھ اپنا نصیب جوڑ کر اسے یہ سعادت بخشنا چاہتی ہیں آپ؟ پیچھے سے وہی طنز بھری آواز سنائی دی تھی۔ بے اختیار زمزمہ نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی، پھر ڈرتے ڈرتے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ بھرپور سنجیدہ انداز میں سینے پر بازو لپیٹے اسے دیکھ رہا تھا۔ کم سے کم آپ وہ خوش نصیب ہرگز نہیں ہو سکتے، وہ رکھائی سے بولی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں وہ خوش نصیب نہیں، البتہ بد نصیب ضرور ہوں۔ اس کے طنز پر زمزمہ کو آگ لگ گئی تھی۔ کیا ملتا ہے آپ کو میرا خون جلا کر؟ وہ کوڑ کر بولی تھی۔ سکون۔ اس کی کرسی کے ہتھے پر ہاتھ رکھ کر وہ اس کے کان میں جھک کر بولا تھا۔ زمزمہ نے بے اختیار اپنا سر پیچھے کیا۔ اسے خود پر ایگر، لارا، بورس اور داشا کی معنی خیز نظریں جمی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خواہ جھنجھلا گئی۔ میں آپ کا سکون برباد کر دوں گی، وہ چڑ کر بولی۔ وہ تو اسی دن برباد ہو گیا تھا جس دن تم نے بس شیلٹر کے نیچے کھڑے ہو کر میری باتیں سنی تھیں۔ وہ پہلی ملاقات کا حوالہ دے رہا تھا۔ زمزمہ نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا تھا، البتہ بولی کچھ بھی نہیں۔ جزین اور اس کے بالکل سامنے بورس کے ساتھ چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ جزین، زین کی ہیلپ کر دینا اسائنمنٹ میں، داشا نے سفارش کی تھی۔ اوکے۔ خلاف توقع اس نے کوئی بحث کیے بنا سر ہلایا تھا۔ زمزمہ نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ وہ اس کی نظریں محسوس کر کے منہ نیچے کیے مسکرایا تھا۔ رومیسا کا قائد اعظم یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ اس نے BBA میں داخلہ لیا تھا۔
آج اس کا پہلا دن تھا۔ شامیر اسے خود یونیورسٹی ڈراپ کرنے گیا تھا۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں نا؟ وہ یونیورسٹی گیٹ پر اس کے سامنے کھڑی پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ لائٹ بلو شلوار قمیص کے ساتھ اس نے وائٹ شال لے رکھی تھی، ہلکا سا میک اپ کیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اپنی کلاس میں تم نے خود ہی جانا ہے رومی، خود میں اعتماد پیدا کرو، شامیر نے نرمی سے سمجھایا۔ لیکن کوئی لیکن ویکن نہیں، جاؤ، وہ دیکھو بزنس ڈپارٹمنٹ ہے، جاؤ اپنی کلاس میں، اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا، شامیر نے اس کا سر تھپ تھپا کر کہا۔ ٹھیک ہے۔ رمیسا نے اس بات میں گردن ہلائی اور اسے خدا حافظ کہہ کر اپنے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ شامیر تب تک وہیں کھڑا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی سے چھٹی کے وقت بھی شامیر ہی اسے لینے آیا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ اس کی زندگی اچانک ہی اتنی اچھی ہو جائے گی۔ میری کلاس میں بہت سے لڑکے بھی ہیں، مگر میں ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میرے ٹیچرز بھی کافی اچھے ہیں، اسٹڈی اتنی مشکل نہیں تھی، مگر میں نے زیم کو مس کیا۔ واپسی پر وہ پورا راستہ شامیر کو اپنے پہلے دن کی روداد سناتی آئی تھی۔ شامیر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ڈرائیو کرتا ہوا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے عرصے بعد رمیسا کو کھل کر بولتے سنا تھا۔ میری ہیلپ کر دے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ وہ رو دینے کو تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ جزین کے سر پر کھڑی تھی جو لاؤنج میں بے فکری سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ایک تو تم ہر وقت ٹیں ٹیں کرتی رہتی ہو یار۔ وہ عاجز آ گیا تھا، پھر اس کے بگڑے تیور دیکھ کر کچھ سیدھا ہوا۔ لاؤ دکھاؤ، کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ وہ اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ٹی وی کو ریموٹ سے آف کر کے وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ زمزمہ فوراً کمرے کی طرف بھاگی تھی اور اپنا لیپ ٹاپ اور بکس اٹھا کر لے آئی تھی۔ مجھے ان کوڈز کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ انگلی سے کتاب کے صفحے پر نشاندہی کرتے ہوئے بولی تھی۔ جزین نے ایک نظر اس ٹاپک کو دیکھا اور پھر سنجیدگی سے اسے سمجھانے لگا تھا۔ 15 منٹ میں ہی وہ اسے ساری بات سمجھا چکا تھا۔ پرانے کوڈز کو ڈی کوڈ کرنے سے زیادہ نئے کوڈز بنانا مشکل ہوتا ہے، جزین نے آخر میں ایک لمبی سانس لے کر کہا تھا۔ اس کے جملے پر وہ یکدم ٹھٹک گئی تھی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ رشتے اور کمپیوٹر کوڈز میں بھی یہی چیز کامن ہے؟ وہ پین دانتوں میں دبائے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ پرانے رشتے تو انسان 2 منٹ میں توڑ دیتا ہے۔ انسان کے لیے رشتے توڑنا بہت آسان ہے۔ 10 سیکنڈ لگتے ہیں ایک رشتہ ختم ہونے میں، اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن پتہ ہے، ایک بار جب رشتہ ٹوٹ جاتا ہے پھر ہر رشتے سے اعتبار اٹھ جاتا ہے، اور جانتے ہیں تب سب سے مشکل کام نیا رشتہ قائم کرنا ہے۔ وہ سنجیدگی سے لیپ ٹاپ کی کیز کو حرکت دیتی ہوئی بغیر اس کی طرف دیکھے کہہ رہی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ الجھ کر بولا۔ کچھ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا کر اسے مایوسی سے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ ضروری نہیں کہ ہر بار نئے رشتے قائم کیے جائیں، بعض دفعہ پرانے ٹوٹے بکھرے رشتوں کو بھی جوڑا جا سکتا ہے۔ جزین نے کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اچانک کہا تھا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ پرانے رشتے ایک بار جب ٹوٹ جاتے ہیں پھر ویسے نہیں رہتے۔ کبھی گلاس دیکھا ہے آپ نے؟ جب ٹوٹتا ہے تو کتنے ٹکڑوں میں بکھرتا ہے۔ یہ رشتے بھی اسی طرح نازک ہوتے ہیں، ایک بار ٹوٹ جائیں، ایک بار دراڑ آ جائے، پھر کبھی نہیں جڑتے۔ وہ بڑے عجیب سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ جڑ سکتے ہیں اگر یہ رشتے محبت کے ہوں، بات پھر وہیں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارا رشتہ کاغذ کا رشتہ ہے۔ جزین نے سامنے پڑی نوٹ بک میں سے ایک خالی صفحہ پھاڑا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ 3 سیکنڈ لگے تھے اس کاغذ کے 2 ٹکڑے کرنے میں۔ اور سب سے بڑا سچ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کاغذ بہت کمزور ہے۔ 3 سیکنڈ لگتے ہیں اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے میں۔ جزین نے کاغذ کے ٹکڑے ہوا میں اڑائے تھے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جس کاغذ پر ہم نے دستخط کیے تھے وہ کاغذ کوئی معمولی کاغذ نہیں ہے۔ آپ چاہیں اس کاغذ کے بھی 2 ٹکڑے کر دیں، لیکن حقیقت پھر بھی وہی رہے گی۔ نکاح اللہ کی کورٹ میں درج ہوتا ہے، آپ یا میں اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ کہتی وہاں سے اٹھ گئی تھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جزین نے خاموشی سے لب کاٹتے ہوئے اسے جاتا دیکھا تھا، اور یہ پہلا موقع تھا جب اس نے ٹھنڈے دماغ سے اس نکاح کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا۔ یہ نکاح اس کی مرضی سے نہیں ہوا تھا، اسے بلیک میل کیا گیا تھا۔ وہ اس لڑکی سے نفرت کرتا ہے۔ 1 منٹ، اس کے اندر کوئی بولا تھا۔ تم کسے دلیلیں دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ بار بار اس رشتے کو کاغذ کا ٹکڑا کہہ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اس نکاح میں تمہاری پوری رضامندی شامل تھی۔ کسی نے تمہارے سر پر پستول رکھ کر مجبور نہیں کیا تھا۔ ضمیر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ لیکن میرے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، دماغ نے دلیل دی۔ تمہیں کوئی بھی زبردستی پر مجبور نہیں کر سکتا تھا، تم نے اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا، دل نے گواہی دی تھی۔ پر وہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ دماغ نے ایک اور پتا پھینکا۔ کیا وہ واقعی تمہیں اچھی نہیں لگتی؟
دل نے بے اختیار پوچھا تھا۔ اس کا سر بے اختیار نفی میں ہلا۔ وہ اسے اچھی نہیں لگتی تھی یا صرف وہ یہ بات ایک بہانے کے طور پر استعمال کر رہا تھا؟ مجھے کچھ نہیں پتا، وہ میری کچھ نہیں لگتی۔ اس نے بے اختیار سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ تو پھر وہ یہاں تمہارے گھر میں کس حق سے رہ رہی ہے امیر عاد غازیان؟ دل نے جیسے دماغ کو شکست دینے کی ٹھان لی تھی۔ مجھے نہیں پتا، خاموش ہو جاؤ۔ وہ یکدم چیخ پڑا تھا، پھر گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ دل اور دماغ کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کسی بھی پل اس کا دل اسے شکست دے دے گا۔ ان کا پہلا پروجیکٹ کامیاب رہا تھا۔ جزین کی اسائنمنٹ اس نے خود بنائی تھی، مگر جزین نے پہلے سے ہی اسے بتائے بغیر اپنی اسائنمنٹ مکمل کر لی تھی۔ وہ کچھ شاکی ہوئی تھی۔ اگر آپ نے خود اسائنمنٹ بنا لی تھی تو پھر مجھ سے کیوں بنوائی؟ میں جزین دی گریٹ ہوں، ایسے چھوٹے موٹے کام تم نہیں کرو گے تو اور کون کرے گا؟ آفٹر آل ہمارا بھی کچھ رشتہ ہے، یو نو۔ اس نے بڑے مغرورانہ انداز میں آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بس جل کر رہ گئی تھی اور پیر پٹکتے ہوئے اپنی سیٹ پر آ بیٹھی تھی۔ مارکس آؤٹ ہوئے اور حیرت انگیز طور پر جزین کے نمبر سب سے زیادہ تھے۔ اسے یقین نہیں آیا۔ وہ بار بار اس کی اسائنمنٹ کو دیکھ رہی تھی۔ آپ تو پڑھتے نہیں تھے، پھر یہ کیسے؟ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ وہ بہت انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہے، اسکول میں بھی وہ ہمیشہ ٹاپ کرتا آیا ہے، اس کا ریکارڈ بہت شاندار ہے۔ لارا بڑی خوشی سے انکشافات کر رہی تھی اور وہ بس حیرت سے جزین کو تک رہی تھی جو اینڈریو کے گروپ کے ساتھ باتوں میں مگن تھا۔ اس کا دماغ بہت شارپ ہے، اس کی میموری کسی کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز ہے۔ یہ تبصرہ لوسی کا تھا، وہ بس گنگ تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ جزین اسائنمنٹ میں فیل ہوگا۔ لیکن میں نے تو جزین کو کبھی پڑھتے نہیں دیکھا، بالآخر وہ بول پڑی تھی۔ تم کیا اس کے سر پر سوار رہتی ہو 24 گھنٹے؟ لوسی نے کچھ ناگواری سے کہا۔ نہیں، میرا مطلب… وہ اپنے دفاع میں کچھ کہنے لگی تھی مگر جزین کو قریب آتے دیکھ کر چپ ہو گئی۔ کیا تم نے پھر مجھے غلط ہی سمجھا؟ میں نے کہا تھا مجھے میرے بیہیویئر سے جج مت کرنا، وہ بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ سرگوشی نما آواز میں بولا تھا، پھر ہاتھ ہلا کر کلاس روم سے چلا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اسے غلط سمجھنے پر بے اختیار پچھلی باتوں کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ وہ ہر بار اسے جج کرتی آئی تھی، لیکن وہ اب بھی اپنی سوچ کو بدلنا نہیں چاہتی تھی۔ زندگی جیسے ایک ڈگر پر آ گئی تھی۔ وقت کتنی تیزی سے سرکنے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 6 ماہ گزر چکے تھے اور ان کا ایک سیمسٹر مکمل ہو گیا تھا۔ وہ کافی حد تک ماسکو میں ایڈجسٹ ہو چکی تھی۔ رومی سے اور اماں ابا سے تقریباً روز ہی بات ہو جاتی تھی۔ رہی بات جزین کی تو اس کا رویہ آج بھی ویسا ہی تھا۔ اس سے زیادہ تو تڑاق ہی ہوتی رہتی تھی، کبھی کبھار لڑائی بھی ہو جاتی تھی۔ زندگی میں سکون آ گیا تھا۔ وہ یہاں سے ایک کامیاب ڈیٹا سائنٹسٹ بن کر واپس جانا چاہتی تھی۔ اس دن وہ سو کر اٹھی تھی۔ آج یونیورسٹی سے آف تھا۔ صبح سے یہ پتہ نہیں کیوں اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ وہ بے اختیار نماز پڑھ کر دعا مانگنے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے، کچھ بہت برا۔ بے اختیار اس نے رومی کو میسج کیا تھا۔ اللہ سے اچھے کی امید رکھو، کچھ نہیں ہوتا۔ رومی نے تسلی دی۔ وہ بجائے پرسکون ہونے کے مزید مضطرب ہو گئی تھی۔ دل نہ جانے کیوں بیٹھا جا رہا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد وہ دیر تک جائے نماز پر بیٹھ کر روتی رہی تھی۔ آنسو پتہ نہیں کیوں لڑیوں کی صورت آنکھوں سے نکلتے جا رہے تھے۔ جزین اور وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھ کر اسٹڈی کیا کرتے تھے۔ وہ کافی دیر انتظار کرتا رہا مگر وہ کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ اسے کچھ تشویش ہوئی تھی۔ 2 بار اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر جواب ندار تھا۔ کچھ پریشانی سے اس نے کمرے کے دروازے کا ہینڈل دھکیلا۔ دروازہ لاکڈ نہیں تھا، کھلتا چلا گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا۔ سمسمہ جائے نماز پر سر رکھے رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود ہولے ہولے کپکپا رہا تھا۔ سمسمہ، اس نے بے اختیار اسے کندھے سے ہلا کر سیدھا کیا۔ اس کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ دیکھ کر وہ دم بخود رہ گیا تھا۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ وہ کچھ تشویش سے بولا۔ مجھے گھر کی یاد آ رہی ہے۔ وہ سر جھکا کر ایک بار پھر رو پڑی تھی۔ ان 6 ماہ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اسے اس طرح گھر کی یاد آئی ہو۔ اوہ کم آن، فون کر لو، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ جزین نے گہری سانس لے کر کہا۔ کی تھی، ابا سے بھی کی تھی، سب سے کی تھی، پر پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ وہ اب بھی بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کپکپا رہے تھے۔ ریلیکس یار، کچھ نہیں ہوتا، جزین نے تسلی دی۔ وہ ابھی بھی مطمئن نہیں ہو رہی تھی۔ جزین اس کے پاس ہی جائے نماز پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا سیل فون اچانک رنگ کرنے لگا تھا۔ اس نے پاکٹ سے فون نکال کر زمزمہ کو دیکھا، پھر آنے والی کال کو۔ پاکستان سے ہے، تمہارے گھر سے۔ اس نے فون اس کی نظروں کے سامنے لہرایا تھا، پھر یس کا بٹن دبا کر کان سے لگایا۔ زمزمہ کا پورا وجود اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔
دل تھا کہ کسی انجانے اندیشے کے تحت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وٹ؟ دوسری جانب سے پتہ نہیں کیا کہا گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے فون کو بند کیا اور پھر ساکت نظروں سے زمزمہ کو دیکھا۔ فیصل انکل کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس کے منہ سے یہ جملہ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلا تھا۔ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ روڈ کراس کرتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ اسے لگا تھا وہ اب کبھی کچھ نہیں بول سکے گی۔ بے اختیار جائے نماز پر سجدے میں سر رکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ کیوں اللہ؟ اس نے روتے ہوئے بے اختیار شکوہ کیا تھا۔ کیا زندگی اتنی بے یقین چیز ہے؟ اس نے بے اختیار زمزمہ کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ کب سے بے حس و حرکت بیٹھی ہوئی تھی۔ بورس، لارا، داشا اور ایگر سبھی اس کے گرد جمع تھے۔ ان سب کے چہروں پر اس کے لیے فکر مندی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے پاکستان جانا ہے، پلیز مجھے پاکستان لے جائیں، میں مر جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے مسلسل یہی کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بے حد سوجی ہوئی تھیں، آنسو تھے کہ تھمتے ہی نہیں تھے۔ پاپا ہمیں رات کی سیٹ نہیں ملی ہے، پہلی فلائٹ بھی کل 2 بجے کی ہے، ہمیں جیسی ہی فلائٹ ملتی ہے ہم پاکستان آ رہے ہیں، اس نے جزین کو فون پر کہتے ہوئے سنا تھا۔ وہ ایک بار پھر گھٹنوں میں سر دے کر رو پڑی تھی۔ پہلی فلائٹ سے وہ دونوں پاکستان پہنچے تھے، لیکن اس وقت تک بھی بہت دیر ہو چکی تھی۔ جنازے کو ان کی وجہ سے دیر سے ادا کیا گیا تھا، مگر پھر بھی وہ وقت پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ وہ دونوں جنازے کے چند گھنٹوں بعد پہنچے تھے، تب تک فیصل صاحب کو سپرد خاک کیا جا چکا تھا۔ اسے آخری بار اپنے باپ کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ ایئرپورٹ سے وہ لوگ سیدھا قبرستان گئے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر تک پتھر کی مورت بنی اپنے باپ کی قبر کے سرہانے بیٹھی رہی تھی۔ قبر کی مٹی پر گلاب ڈالتے ہوئے وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ مجھے زندگی میں آپ سے بہت شکایتیں تھیں ابا، میں سوچتی تھی کہ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے نا ابا، آخری بار اپنا دیدار بھی نہیں کرنے دیا۔ میں بالکل بھی اچھی بیٹی نہیں ہوں۔ وہ بے اختیار قبر کی تختی پر لکھے ان کے نام پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نم آواز میں بولی تھی۔ میرا انتظار کیوں نہیں کیا آپ نے ابا؟ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر سسک پڑی تھی۔ پیچھے کھڑے حمیر غازیان آگے بڑھے تھے اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں یتیم ہو گئی ہوں ماموں، دیکھیں ابا نہیں رہے، میں جتنی بری بیٹی ہوں نا، اپنے باپ کو آخری بار بھی نہ دیکھ سکی، وہ سسکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حمیر غازیان نے اسے کھڑا کیا تھا، پھر نرمی سے اس کا سر تھپ تھپایا۔ تم بہت اچھی بیٹی ہو زمزمہ، تم نے اپنے باپ کی خواہش کا احترام کیا ہے۔ فیصل تم سے خوش ہو کر گیا ہے، خود کو برا کہہ کر اسے تکلیف مت دو۔ وہ بے حد نرمی سے اسے کہہ رہے تھے۔ وہ بس نم آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی تھی، پھر قبرستان کو ایک نظر دیکھ کر واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے تھے۔ گھر پہنچتے ہی وہ اماں کے سینے سے لگ کر بہت روئی تھی۔ اس نے صلہ کو دیکھا، وہ کتنی ڈری ہوئی تھی، اور حمزہ، وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، جیسے وہ کتنا سنجیدہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے سامنے پس کر لگ کر وہ اس کے گلے رکھ کر رو پڑا تھا۔ آپ نے بہت دیر کر دی۔ حمزہ کی بھرائی ہوئی آواز میں بہت کچھ تھا جو اسے ایک بار پھر توڑ چکا تھا۔ اس نے بہت دیر کر دی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔